کیا مردے سنتے ہیں؟ بڑا ہی حساس اور اہم موضوع ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں، صاحب قبر سے وسیلہ لگاتے ہیں، صاحب قبر کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کی اگر اصل اور بنیاد پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود بخود معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں لوگ کرتے اس لیے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ بھائی جب مردے سنتے ہی نہ تو پھر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر قبر والوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو جاتے ہیں تو مردے سنتے ہیں۔ جی ہاں، اصل موضوع کیا مردے سنتے ہیں؟ سنتے یا نہیں سنتے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، کیا سونے والا آدمی سنتا ہے؟ جب گہری نیند میں کوئی بندہ سو رہا ہو اور آپ اسے جو آواز لگا رہے ہو تو بھی نہیں سن سکتا، جبکہ وہ زندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ شخص جس کے اندر سے روح نکال لی گئی ہے، وہ شخص جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، قبر کے اندر موجود ہے، تو ہماری اور آپ کی بات کیسے سن سکتا ہے جبکہ وہ مر چکا ہے؟ یہاں پہ زندہ آدمی کی حالت یہ ہے کہ صرف سو رہا ہے، سونے کی حالت میں ہماری آپ کی بات سن نہیں پا رہا، جبکہ وہ شخص جس کی روح اس کے بدن کے اندر نہیں ہے، قبر کے اندر ہم نے دفنا دیا ہے، پھر قبر کے اندر جانے کے بعد ہماری اور آپ کی بات سننے کی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف ہم نے بنا لیا، ہم نے جو عقیدہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے اس خطبے کا کہ آپ کو آئینہ دکھایا جائے، چونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کے چہرے پہ کیا داغ ہے، کیا دھبا ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، ساری چیزیں آئینہ جو ہے بتا دیتا ہے، لہٰذا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال دوں میں آپ کو۔ ہمارے گھر میں والدین ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں، جب ہم کبھی کبھار غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو جو ہے گھر کے کسی کونے میں چھپنا پڑتا ہے۔ والدین چلاتے ہیں، بڑے بھائی بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، خوب بلاتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے والدین کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد، تو ہمارے والدین کیا بولتے ہیں، بڑے بھائی کیا بولتے ہیں؟ کیا تو مر گیا تھا؟ یہ جملہ بولتے یا نہیں بولتے؟ اگر ہم اپنے والدین کی بات نہیں سنیں، گھر کے کسی کونے میں چھپ جائیں، والدین خوب بلائیں لیکن ہم سن نہیں رہے ڈر کے مارے میں، تو جب بھی ہم والدین کے سامنے حاضر ہوں گے، ظاہر ہے والدین کیا کہیں گے؟ کیا تو مردہ ہو گیا تھا؟ یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ اگر ہم سنے ہوتے والدین کی بات، اگر ہم جو اپنے بڑے بھائی کی بات سنے ہوتے تو قطعاً ہمیں والدین مردہ نہیں کہتے، یا کہ اس طریقے سے یہ جملہ نہیں کہتے کیا تو مر گیا تھا۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، اصل یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں وہ دلائل، جن دلائل کو سامنے لا کر کے بہت سارے ہمارے بھائی یہ جو ہے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل ہمارے بھائیوں کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں وہ مردے نہیں سنتے ہیں، تو جب غزوہ بدر ہوا تھا، جنگ بدر ہوئی تھی، اس وقت جو کفار کے 70 بڑے بڑے سرداران قریش جو مارے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد تمام لاشوں کو ایک غیر آباد کنویں کے اندر ڈلوا دیا۔ پھر اس کنویں کے قریب کنارے کھڑے ہو کر کے آپ نے مردوں سے بات چیت کی۔ آپ نے کہا کہ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ لوگوں کیا تم نے رب کا جو وعدہ پا لیا؟ تو نبی نے گویا کہ مردے سے بات چیت کی۔ تو ہمارے بھائی کا یہ کہنا، استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں سے بات کی، آپ نے ان مردوں کو مخاطب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، تبھی تو نبی نے جو ان کو پکارا۔ دوسری بات، ہمارے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے وہ کفار تھے، سب کے سب کافر تھے، بے ایمان تھے، ایمان کسی نے نہیں لایا تھا جتنے لوگ مارے گئے تھے کفار کی جانب سے۔ جب بے ایمان ہو کر کے، کافر ہو کر کے، مردہ لاش ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سن سکتے ہیں، تو ہمارے اولیاء نہیں سن سکتے ہیں۔ آئیے اس دلیل کا ہم جواب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور سے سنیے گا اس کا جواب کیا، اس لیے کہ یہ بھی حدیث صحیح ہے، اسی حدیث کے اندر جواب ہے۔ میں 2 طرح سے جواب دوں گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 4864۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، یہی سیم واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر کے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، کیا تم نے تمہارے رب کا وعدہ پا لیا؟ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ قابل غور ہے۔
آپ نے کیا کہا؟ یہی تو محل شاہد ہے اور یہی ہمارا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انہم الان لیسمعون کلامی، کہ اللہ رب العالمین کی قسم یہ مردے جو ہیں میری بات اس وقت سن رہے ہیں۔ کس وقت؟ 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت سے مراد کیا؟ ہم اس وقت جو بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں 12 بجے رات، یا اس وقت بولیں گے تو شام کو نہیں بولیں گے، شام بولیں گے تو یا تو شام کے وقت یا رات کے وقت۔ اس وقت بولنے کا مطلب ہے کہ ابھی، بالکل جسٹ فوراً۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پہ غور کریے، آپ نے فرمایا انہم الان، الان کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے اس وقت، جو ایک ادنا طالب علم عربی کا وہ بھی بتائے گا الان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ الان کا مطلب 1450 سال کے بعد کی بات نہیں ہے، یا کہ 24 گھنٹے کے بات نہیں ہے، یا کہ جو ہے دن بھر کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی نے کہا اس وقت یہ مردے میری بات جو ہے سن رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث میں جواب مل گیا، اس مسئلے کا حل مل گیا کہ نبی نے جو مردوں کو مخاطب کر کے بھی یہ کہا تھا کیا تم نے تمہارے رب کا وعدہ پا لیا؟ جس وقت آپ جو پکار رہے تھے اس وقت وہ مردے سن رہے تھے، اس وقت رب العالمین نے ان کو زندہ کیا تھا۔ اب کیوں کیا تھا یہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اسی حدیث کے آگے کہتے ہیں رب العالمین نے ان لوگوں کو زندہ اس لیے کیا تاکہ ان کو احساس ہو کہ تم نے نبی کی مخالفت کی، لہٰذا تمہارا یہی حشر ہوگا، تمہاری یہی حالت ہوگی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اس طریقے کا احساس دلانے کے لیے رب العالمین نے ان کفار کی لاشوں کو زندہ کیا تھا اور نبی کی بات کو سنوایا تھا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجیے، نبی کہہ رہے تھے سن رہے تھے ایسا مسئلہ نہیں ہے، رب نے سنوایا۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، اس آیت پہ اگر غور کریں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء، رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا۔ رب کی مرضی ہے، رب کی قدرت ہے، ہر چیز پر رب العالمین قادر ہے۔ تو رب العالمین نے ان کفار کی لاشوں کو سنوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، کب؟ اسی وقت۔ اب جو ہم جا کر کے لاکھوں پکارے ناک رگڑ لے نہیں سنیں گے، پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب کیا ہے جو ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی نبی نے جو ان سے بات چیت کی اس کا مطلب ہماری بات مردے سنیں گے؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2874، اسی طریقے سے مسند احمد کی صحیح روایت ہے حدیث نمبر تقریباً 14064۔ تمام لوگوں میں سے چند لوگوں کا نام لے لے کر کے آپ نے پکارا، اس کے بعد پھر وہی بات آپ نے کہی کیا تم نے تمہارے رب کا وعدہ پا لیا؟ میں نے تو پا لیا، یعنی میری رب العالمین نے مدد فرمائی ہے، مجھے غلبہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جواب ہے، غور سے سنیے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں نبی کے اس جملے کو، فسمع صوتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنادیہم بعد ثلاث، اے اللہ کے رسول آپ 3 دن کے بعد ان لاشوں کو پکار رہے ہیں، جن لاشوں سے بدبو آ رہی ہے ان لاشوں کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، آپ ان لاشوں سے مخاطب ہیں۔ وَهَلْ يَسْمَعُونَ، کیا یہ مردے سن بھی رہے ہیں؟ جبکہ رب نے جو کہا کہ آپ جو مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ اس کے بعد نبی نے کہا کہ ما اسمع منہم، کہ یہ مردے تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن سن تو رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائیوں جو جواب جو آپ کو آپ کے ذہن میں ڈالنا تھا وہ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس کے اندر تمام صحابہ کے درمیان نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ 3 دن کے بعد پکار رہے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعجب کرنا اور سوال کرنا، نبی سے پوچھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ایسا نہیں تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام اگر ایسا عقیدہ رکھتے تھے تو پھر پوچھنے کی، اعتراض کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ پوچھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام کا پہلے سے عقیدہ تھا اور بعد میں بھی رہا، اور آنے والے قیامت تک جتنے لوگ صحابہ کی پیروی کریں گے تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہوگا کہ مردے حقیقت میں سنتے نہیں ہیں، حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ یہ 2 جواب ہو۔ تیسرے جواب کی اگر ہم بات کریں، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے جو بات کر رہے تھے تو یہ نبی کی خصوصیات میں سے، نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیات، فرض کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو 11 شادیاں جائز، یعنی 4 سے بھی زیادہ، اور ہم تمام لوگوں کے لیے صرف 4 ہی تک، یعنی 4 ہی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بات کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی بات کو سنوایا۔ یہ ہم لوگ غیرو اور نتھو کس کھیت کے مولی ہم جو ہے مردوں کو سنائیں گے؟ ہرگز نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک دلیل کے 3 جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد دوسری دلیل ہمارے بھائی لوگ دیتے کہ حدیث کے اندر یہ ہے جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جب سارے رشتہ دار پلٹ کر یعنی قبرستان سے پلٹ کر نکلنے لگتے ہیں تو مردے جو ہے جوتے چپل کی آواز کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1374، صحیح مسلم کے اندر 2870۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کو قبر کے اندر جو ڈال دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، وتولى اصحابہ، اور سارے رشتہ دار پلٹ کر کے آ جاتے ہیں، تو وانه لیسمع قرع نعالہم، تو جو لوگ وہاں سے پلٹتے ہیں ان کے جوتے چپل کی آواز یہ مردے سن رہے ہوتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ تو ہمارے بھائی لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں، بھائی جوتے چپل کی آواز جب مردے سن سکتے ہیں تو ہم انسانوں کی بات جو ہے مردے کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ اس کا جواب کیا دیجیے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، اسی حدیث پر آپ غور کریے، نبی نے کیا کہا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب بندے کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، پھر رشتہ دار جب پلٹتے ہیں اس وقت جو ہے جوتے چپل کی آواز جو ہے رب العالمین سنواتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ 24 گھنٹے نہیں سنتے، 24 گھنٹے نہیں سنتے۔ بھائی نبی کو کہنے کی پھر اس طریقے سے ضرورت ہی کیوں تھی؟ کیا پڑی کہ جو ہے جب دفن کیا جاتا ہے تب سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب ہم مردے کو دفن کریں گے اور جب پلٹیں گے تبھی مردے ہمارے جوتے چپل کی آواز سنیں گے، باقی دیگر ٹائم میں 24 گھنٹے مردے نہیں سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث میں تو جب لوگ پلٹتے ہیں تب سنتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تب کیوں نہیں سنتے ہیں؟ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں مردے سنتے ہیں، ان کے یہاں یہ ہے کہ 24 گھنٹے سنتے ہیں، ہمیشہ جو دن رات ہمیشہ سنتے ہیں، جب جاؤ تب ہماری بات سن لیں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب حدیث میں تو اس طرح کی بات آئی کہ جب آپ پلٹتے ہو تب جو ہے مردے سنتے ہیں، لیکن جب جاتے ہو قبرستان تب کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تب کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تب بھی تو جوتے چپل پہن کر کے جاتے ہو، تب بھی تو قبرستان میں داخل ہوتے ہو، تب بھی تو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو، تب کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اس کا سیدھا مطلب ہی یہی ہے کہ 24 گھنٹے نہیں سنتے، 24 گھنٹے نہیں سنتے۔ دیکھیے مردے کی توہین یا ہے کہ اولیاء کی توہین مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب ہم جاتے ہیں تب نہیں سنتے ہیں، تو نبی کی یہ حدیث گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم دفنائیں گے اپنے مردوں کو تبھی وہ مردے ہمارے جوتے چپل کی آواز سنتے ہیں۔ پھر سنانے کی حکمت کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، علماء نے لکھا، اہل علم کہتے ہیں مردے کو رب العالمین اس وقت چپل جوتے کی آواز اس لیے سنواتا ہے تاکہ اس مردے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ تم نے جن لوگوں کے لیے، جن رشتہ داروں کے لیے، جن اولاد کے لیے، جن بیوی بال بچوں کے لیے، جن والدین کے لیے پوری زندگی کھپا دی ہے، جن والدین کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کرنے کے لیے جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، خوب دولت کمائی، تو ساری چیزیں تو نے اپنی جو ہے اپنے پیچھے چھوڑنے والوں کے لیے کی ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی، مال جمع کرنے کی کوشش کی تھی، دنیا کے پیچھے جو تمہاری پوری زندگی جو گزر گئی، اب تمہارے اندر تم کو جو احساس دلا رہا ہوں کہ یہ تمہارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں نا، قبر میں کوئی بھی آنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آنے والا نہیں۔ جن رشتہ داروں کے لیے تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی، آج بھگتو، آج یہاں قبر کے اندر بھگتو۔ یہ احساس دلانے کے لیے رب العالمین جوتے چپل کی آواز کو سنواتا ہے، جوتے چپل کی آواز کو سنواتا ہے، وہ بھی ہماری آواز کو نہیں سنواتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ مردے صرف سنتے ہی نہیں، مردے صرف جوتے چپل کی آواز سنتے ہی نہیں بلکہ بولتے بھی ہیں، وہ بھی قبر کے اندر کی بات نہیں۔ جب آپ جنازے کو لے کر کے چلتے ہیں، جب تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے میت کو، اس وقت مردہ جو ہے بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ قدمونی قدمونی، صحیح بخاری کی روایت 1314 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا وضع الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فان تك صالحة قدمونی قدمونی، اگر مرنے والا شخص نیکوکار ہو، وہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، مجھے فوراً لے چلو، مجھے قبرستان میری منزل تک فوراً پہنچا دو۔ تو جب ہم کندھے پہ لے کے چلتے ہیں تب ہم ان کی آواز سنتے ہیں کیا مردوں کی؟ جبکہ ہمارے کندھے کے اوپر ہے، اس وقت مردہ بول رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے مردے کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے مردے جب بولتے ہیں تو مردے کی بات ہم سمجھ نہیں سکتے، جبکہ حدیث کے اندر اسی صحیح بخاری کے بالکل آخری جملے میں نبی نے فرمایا کہ جب مردہ بولتا ہے نا تو کائنات کی ساری چیزیں سنتی ہے، الا الانسان، صرف انسان نہیں سنتا ہے، ساری چیزیں سنتی۔ اس کے باوجود، ہمارے کندھے پر ہونے کے باوجود ہم مردے کی آواز نہیں سنتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جس طریقے سے جب مردہ بولتا ہے، مردے کی بولی اور مردے کی آواز کو ہم سن نہیں سکتے، اسی طریقے سے ہم مردے کو اپنی آواز بھی سنا نہیں سکتے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو صاحب قبر ہیں، جو قبر کے اندر موجود ہیں، آپ ہرگز نہیں سنا سکتے ہیں۔ وہ تو نبی کو کہا جا رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے اے نبی آپ صاحب قبر کو ہرگز سنا نہیں سکتے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں بھائی؟ کہاں امام کائنات، کہاں ہماری ذات ہے؟ وہ بھی امام کائنات مخاطب ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے آپ نہیں سنا سکتے صاحب قبر کو، تو ہم کہاں سے سنائیں گے؟ یہ تین جوابات ہوئی۔
اسی طریقے سے تیسری دلیل جیسا کہ شریعت سے ثابت ہے، آپ جب قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم اہل الدیار، مختلف الفاظ مختلف حدیثوں کے اندر السلام علی اہل الدیار، یہ صحیح مسلم کے اندر جو ہے یہ روایت موجود، حدیث نمبر تقریباً 974۔ تو نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر کے داخل ہو۔ تو ہمارے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور پوری امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے، جب بھی قبرستان سے گزرو، قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم اہل الدیار کہہ کر کے داخل ہونا۔ اس کا مطلب مردے سنتے ہیں۔ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے، آپ پہلے ایک مثال سمجھیے۔ سب کو یہ صورت یاد ہوگی، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اے کافرو۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ سارے مسلمان ہوتے ہیں یا پھر کفار ہوتے ہیں؟ بھائی مسلمان ہی تو ہوتے ہیں، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں اے کافرو جبکہ کافر ہے بھی نہیں، اور کفار لوگ میری بات اور میری آواز سن بھی نہیں رہے، تلاوت بھی نہیں سن رہے، اس کے باوجود ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ سمجھانا ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ سورت جس طریقے سے نازل ہوئی اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا، ہمیں دماغ ایکسٹرا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے معنی کچھ بھی ہو، ہمیں الگ سے دماغ جو کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں فرعون کی بات آئی، ہم تراویح پڑھاتے فرعون کا نام لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے فرعون سن رہا ہوتا ہے، ہرگز مطلب نہیں۔ بھائی جو شریعت میں جس طریقے سے جو نص وارد ہوا ہے، جو شریعت کی جو تعلیم جس کیفیت میں آئی ہے، جس طریقے سے نبی نے امت کو تعلیم دی ہے، اس چیز پر اسی طریقے سے عمل کرنا، اپنی جانب سے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سلام کا بھی وہی مطلب ہے۔ آپ دیکھیں نبی کی تعلیم ہے، لیکن اس حدیث کے اندر چاہے کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے جہاں پہ بھی یہ حدیث موجود ہے، آگے پیچھے کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ سلام جو ہے مردے سنتے ہیں۔ سلام کی تو بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے تعلیم دی ہے، سکھلائی ہے کہ قبرستان داخل ہونا سلام کرنا، لیکن کسی بھی حدیث کے آگے پیچھے، خاص کر کے اس حدیث کی بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ مردے سلام جو ہم جب کرتے ہیں تب سنتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر سننے سنانے کی بات کہاں سے آپ لا رہے ہیں؟ اس حدیث میں جب ہے نہیں تو پھر اپنی جانب سے جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو پہلا جواب تو یہی ہے کہ اس میں سننے سنانے کی بات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، ہمارے بھائی لوگ یہاں اعتراض یہ کر سکتے ہیں، بھائی جب سنتے ہی نہیں تو پھر جو ہے سلام کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ کیوں ہم جو ہے قبرستان جائیں تو سلام کریں؟ جب سلام کا جواب ملے گا ہی نہیں، سلام کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں، تو ہم کیوں جو ہے قبرستان داخل ہوتے وقت سلام کریں؟ کیوں کریں؟ اس کیوں کا فائدہ یہ ہے کہ سلام کا مطلب پہلے یہ سمجھیے، سلام آپ جب کسی کو کریں تو ضروری نہیں کہ جو ہے جواب دے دے۔ فرض کر لیجئے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب تشہد کے بعد سب سے آخر میں جو سلام پھیرتے ہیں، جواب کون دیتا ہے؟ سنے ہیں کیا کبھی؟ جب نماز پڑھتے ہیں اخیر میں جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب جواب کون دیتا ہے؟ اور خاص کر کے جب اکیلے پڑھتے ہیں تب کون جواب دیتا ہے؟ وہی نہیں۔ تو ہر سلام کا جواب مل جانا یہ ضروری نہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، سلام کا بہت بڑا فائدہ ہے، سلام کی بہت ساری قسمیں۔ یہاں جو ہم قبرستان جب داخل ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں مردوں کو، یہ دعا ہے، دعا کے طور پر ہم سلام کرتے ہیں، اور دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ شخص سن لے۔ بھائی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے میت کے، اپنے مرحومین کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے مرحوم سن رہے ہیں۔ تو دعا کے لیے، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، اس کا جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہونا یا کہ اس کا زندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جو ہم سلام کرتے ہیں مردوں کو، تو گویا کہ ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ کتنی بڑی اور جامع دعا ہے کہ رب العالمین تم کو جو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، تم کو جو عذاب قبر سے بچائے، تم کو جو صحیح سلامت رکھے۔ اسی لیے شریعت نے تعلیم دی ہے، جب بھی تم قبرستان میں داخل ہو، السلام علیکم اہل الدیار کہہ کر کے داخل ہونا۔ اپنے مردوں کے لیے، اپنے جو ہے مرحومین کے لیے گویا کہ آپ سلامتی کی دعا پیش کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ اسی لیے شریعت نے سکھائی ہے۔ تو جو ہے اس میں ایکسٹرا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سنتے ہیں آپ۔ شریعت کی تعلیم کیا، گھر میں جب بھی داخل ہونا سلام کہہ کر کے داخل ہونا۔ فرض کر لیجئے گھر میں کوئی نہیں ہے تو کیا آپ سلام نہیں کریں گے؟ شریعت نے ایسا تھوڑی کہا گھر میں لوگ موجود رہیں گے تب سلام کرنا، ایسا تو نہیں کہا نا۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ جب بھی گھر میں داخل ہونا سلام کہہ کر کے داخل ہونا۔ فرض کر لیجئے کوئی نہیں، صرف آپ کی بیوی ہے، بیوی بھی سو رہی ہے، آپ سلام کر کے جب داخل ہوں گے، بیوی کو جا کر کے جگائیں گے، سلام کا جواب دو۔ بیوی اٹھ کر کے آپ کو کچھ اور سنائے گی سلام کا جواب دینے کے بجائے، تو ہر سلام کا جواب مل جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ سلام ہم جو کرتے ہیں مردوں کو، یہ گویا کہ ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی دعا دے سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے حق میں جو دعائے خیر، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، وہاں بھی جا کر کے ہم جو مرحومین کے لیے، گزرنے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان سے مانگ نہیں سکتے ہیں۔ ایک دلیل لوگ دیتے ہیں
من گھڑت حدیث ہے، وہ حدیث پہلی بات تو ہے ہی نہیں، اس کا سرے سے جواب ہی کیا، وہ ثابت ہی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ بہت جو ہے اس کو زیادہ اچھالتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ میری قبر کے پاس آ کر کے درود و سلام پڑھے گا، سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں۔ شعب الایمان کے اندر، اسی طریقے سے تاریخ دمشق کے اندر، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت بات ہے، نبی کی بات ہے ہی نہیں۔ اس کے اندر جو بیان کرنے والے محمد بن مروان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ کذاب تھا، یہ مکار تھا جس نے یہ بات بیان کی تھی۔ جب مکار اور جھوٹا شخص اس طریقے کی بات نبی کی طرف منسوب کرے، ہم کیسے مان لیں گے یہ نبی کی بات ہے؟ ہرگز نہیں مان سکتے ہیں۔ چلیے آخری بات وہ یہ، ہمارے بھائی لوگ جو بھی اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں۔ بھائی سب کا تو یہی دعویٰ نا، ہم امام صاحب کو بہت مانتے ہیں، وہی امام صاحب کا عقیدہ آپ سن لیجئے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ مردے اصلاً سنتے ہی نہیں، مردے اصلاً سنتے ہی نہیں۔ باضابطہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی اس پر کہ مردے اصلاً سنتے ہی نہیں۔ ہاں، رب العالمین جہاں جہاں مردوں کو سنوائے اس سے انکار نہیں، وہی تو دلیل ہے۔ رب العالمین چپل جوتے کی آواز سنواتا، ہم تھوڑی ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ جہاں جہاں ثابت ہے، جو چیز جہاں کے لیے ثابت ہے اس کو وہی فٹ کرنا۔ ایسا نہیں چپل جوتے کی آواز جب دفناتے تب سنتے ہیں تو 24 گھنٹے سنتے ہیں، یہ الگ سے گویا کہ ہم دین کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ مردے حقیقتاً سنتے نہیں ہیں۔ ہاں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جہاں پہ رب العالمین نے سنوایا ہے، جہاں پہ رب العالمین مردوں کو سنواتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں انکار نہیں، لیکن اصلاً یہ ہے کہ 24 گھنٹے مردے نہیں سنتے، نہ ہماری بات سنتے ہیں، نہ ہمارا جواب دے سکتے ہیں۔